انسان کون ہوگا جس میں انس موجود ہوگا، اور انس کسے کہتے ہیں؟ محبت کو، پیار کو، تو پتہ چلا وہ انسان ہی نہیں جس کے اندر محبت نہیں۔ یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے ہندوستان کی سرزمین پر، ہر الگ الگ خطے میں، کہیں مجاہدین پہنچے، کہیں اصحاب رسول پہنچے، کہیں تابعین پہنچے، اسی طرح سے الگ الگ انداز سے پہنچتے گئے اور دین پھیلتا گیا۔ ہندوستان کی سرزمین پر بھی کئی اصحاب رسول تشریف لائے، وہ واپس بھی گئے، کچھ کے مزارات بھی ہندوستان میں موجود ہیں، جیسے حضرت سیدنا تمیم داری انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مزار ہندوستان میں موجود ہے، اور بھی اصحاب موجود ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر جو ہے اسلام اس وقت آ چکا تھا جبکہ ابھی قبلہ تبدیل بھی نہیں ہوا تھا، یعنی ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا فرماتے تھے۔ اس وقت ہندوستان کے اندر اسلام کا نور آ چکا تھا، لیکن اسلام آنے کے بعد اتنا فروغ نہ مل سکا۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت کسی اور کے مقدر میں لکھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت کسی اور کو بخشنا تھا، اور وہ ذات تھی ہم سب کے خواجہ معظم، خواجہ بزرگ، سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ہندوستان کی سرزمین پر جب تشریف لائے تو اس وقت ہندوستان کا حال بڑا عجیب تھا۔ یہاں کے لوگ تہذیب سے ناواقف تھے، یہاں کے لوگ تمدن سے ناواقف تھے، یہاں کے لوگ انداز زندگی سے ناواقف تھے۔ ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواز تشریف لائے۔ حیرت کی بات یہ تھی، اس سرزمین پر عقل کا ایسا دیوالیہ پن تھا غریب نواز کے آنے سے پہلے کہ تیل پتھروں کے نام پر جلائے جاتے تھے اور پیشاب لوگ پیا کرتے تھے۔ آپ غور فرمائیں، لوگوں کو سرکار غریب نواز کے احسان کا اندازہ ہونا چاہیے کہ تیل کھانے کے لیے ہے تو لوگ تیل جلایا کرتے تھے، چوہوں کے نام پر، درختوں کے نام پر، پتھروں کے نام پر، دریاؤں کے نام پر، الگ الگ ناموں پر تیل جلتے تھے، گھی جلتے تھے۔ یہ جو دیسی گھی آج کل اکثر لوگوں کو دیکھنے بھی نہیں ملتا، یہ کئی من روزانہ جلا دیے جاتے تھے دریاؤں کے کنارے، گھی جلائے جاتے تھے، پیشاب پیا جاتا تھا، جانوروں کی گندگی کھائی جاتی تھی۔ کب تک؟ جب تک کہ اسلام کا نور ہندوستان کی سرزمین پر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں نہ آیا۔ سرکار غریب نواز جب ہند کی سرزمین پر تشریف لائے اور ساتھ ہی ساتھ خاص طور پر جے پور والوں راجستھان کی سرزمین پر تشریف لائے اور آپ نے اپنا مسکن اجمیر مقدس کو بنایا۔ یہ پہاڑیوں کا جو سلسلہ ہے، پہاڑوں کے اندر یہ سخت زمین کا جو سلسلہ ہے، اس سرزمین پر رسول اللہ کا شہزادہ یہاں پر جلوگر ہوا اور آپ تشریف لائے، اور آپ نے اپنے نانا جان کی خوبصورت تعلیم سے ہندوستان والوں کو جو ہے وہ بتایا کہ انسانیت کیا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، ہمارے یہاں ہندوستان میں جو دین پھیلا ہے وہ صوفیہ کے ذریعے سے پھیلا، وہ اولیاء کے ذریعے سے پھیلا، اس لیے کہ یہ سرزمین بڑے سخت لوگوں کی سرزمین تھی، اس لیے یہاں پر بڑے اچھوتے اور بڑے حکمت و تدبر کے ساتھ اللہ کے دین کو پھیلانے کی ضرورت تھی۔ سرکار غریب نواز نے لوگوں کو انسانیت بتایا۔ انسانیت کیا ہے؟ انسانیت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے مفسرین نے لکھا، انسان مشتق ہے انس سے، انسان مشتق ہے انس سے۔ تو اب انسان کون ہوگا جس میں انس موجود ہوگا، اور انس کسے کہتے ہیں؟ محبت کو، پیار کو۔ تو پتہ چلا وہ انسان ہی نہیں جس کے اندر محبت نہیں۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ آدمی ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے انسان اور آدمی میں فرق کیا ہے؟ تو جس کا جنم آدم کی اولاد کی حیثیت سے ہوا
وہ آدمی ہے، لیکن اگر جنم تو ہو گیا، مثال کے طور پر بادشاہ کے گھر میں جنم ہوا تو شہزادہ کہلا سکتا ہے، بادشاہ نہیں کہلا سکتا۔ ہر شہزادہ بادشاہ نہیں بنتا، ہر شہزادہ بادشاہ نہیں بنتا۔ کیوں نہیں بنتا؟ اس لیے کہ ہر شہزادہ بادشاہ ہونے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو باپ کے گھر میں پیدا ہوا، آدم کے نسل میں پیدا ہوا، اس لیے آدمی کہلایا، لیکن انسان کب کہلائے گا؟ اس لیے کہ انسان انس سے بنا ہے، انسان صاحب دل کا نام ہے، انسان صاحب محبت کا نام ہے، انسان پیار کرنے والے کا نام ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ انسان جو ہے وہ نسیان سے مشتق ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا۔ تو اب بات یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ ان سے انسان پر اتنا غالب آ جائے کہ محبتوں میں انسان نفرتوں کو بھول جائے، محبتوں میں انسان نفرتوں کو بھول جائے، محبتوں میں انسان ظلم کرنے والوں کو بھول جائے، محبتوں میں انسان اللہ اکبر عداوت کرنے والوں کو بھول جائے۔ خانقاہوں کی سرزمین سے، خانقاہوں سے یہی پیغام دیا گیا، غریب نواز پیغام محبت لے کر کے آئے۔ یہاں کے لوگ مسلمانوں کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ غوری کی فوج کئی مرتبہ شکست کھا کے جا چکی تھی۔ اللہ اکبر، غزنویوں سے ان کے اپنے اختلافات ہو چکے تھے، تو یہ لوگ جو ہے اللہ اکبر مسلمانوں کا نام سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ مگر اس سرزمین پر پیغام محبت لے کر، پیغام انسانیت لے کر، پیغام پیار لے کر خواجہ بزرگ، خواجہ معظم تشریف لائے۔